وہ افسوس کی انتہا پر تھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا اور کیا ہو رہا تھا؟ اسی وقت اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے دونوں کندھوں سے تھام کر کہا، میری بات کو غور سے سنو، کوئی بچہ نہیں آنے والا اور اپنے دماغ سے یہ ساری باتیں نکالو، سمجھی؟ وہ اس کا غصے والا انداز اتنے وقت کے بعد دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی اس کی۔ اس نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر آئندہ تم نے بچے کی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کس نے تم سے کہا کہ تم ماں بننے والی ہو؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ایسی سوچ صرف اس کے خود کے دماغ کی تحلیق زدہ ہو سکتی ہے۔ وہ کمرے میں بند رہنے والی ایک بیوقوف لڑکی تھی اس کی نظر میں۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی اس کا انداز دیکھ کر۔ شاید اسے غصہ انتہا پر تھا، پر پری کے احساسات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ضبط سے کام لے رہا تھا، اور اسی ضبط کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے شعلوں کی جلن اسے محسوس ہوئی۔ اس کا چہرہ سرخی مائل ہو رہا تھا، مٹھیاں بھینچ لی تھی اس نے۔ پری نے ڈرتے ڈرتے کہا، زرینہ بابی نے۔ وہ اس کے تیور دیکھ کر الجھ گئی تھی۔ وہ وہاں سے چلا گیا اسے ویسا ہی چھوڑ کر۔ وہ سیدھا بی بی جان کے کمرے میں گیا۔ وہاں زرینہ بھی اتفاق سے بیٹھی تھی۔ بی بی جان نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ اچھا ہوا آپ دونوں ایک ساتھ مل گئے، مجھے ورنہ الگ بات کرتے ہوئے مجھے مشکل ہوتی۔ اس نے آتے ہی دونوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ بی بی جان اس کے چہرے کی سختی دیکھ کے پریشان ہوگی۔ زرینہ تم کیوں پری کے من میں ایسی باتیں ڈالی؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ کیسی باتیں بائی جی؟ انہوں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ ڈر گئی اور بی بی جان کو دیکھنے لگی۔ جو تم پری کے ساتھ کر رہی ہو اور اس کی معصومیت کو غلط رخ دے رہی ہو، تم زرینہ کو کیوں الزام دے رہے ہو؟ درا بی بی جان جانتی کہ زرینہ بہت ڈرتی ہے دراب سے، اور اسی لیے انہوں نے بیچ میں بولا ضروری سمجھا۔ آپ دونوں کی تو ہمیشہ ایک ہی صلاح ہوتی ہے نا، آج کیسے ہو گیا کہ زرینہ آپ سے بغیر پوچھے پری کے دماغ میں یہ باتیں ڈال رہی ہے؟ داراب نے ان کو بھی کسی لیا۔ بی بی جان سمجھ گئی وہ سب سمجھ کیا ہے، اس لیے انجان بننا بیکار تھا، اس لیے انہوں نے اب سمجھانے والے انداز میں کہا، داراب میری بات سنو۔ داراب نے ان کی بات کاٹ کر ان کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، نہیں آپ میری بات سنیں گی؟ میں نے آپ کو سب بتایا تھا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تھا، پھر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کے لہجے میں اب دکھ تھا۔ میں کیا کرنے والا تھا رضا کے ساتھ؟ اس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اللہ نے اسے بچا لیا اور اس کی جگہ پری نے آ کر اس کی معصومیت نے مجھے وہ سب کرنے سے روک لے، بنا تک میں باہر ملک میں ہوتا، یہاں نہ ملتا۔ اس کی آواز بڑھا گئی۔ اسے تو یہی دکھ ہو رہا تھا، وہ کتنا غلط کرنے کا سوچا تھا۔ وہ کسی کو بھی تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زرینہ تم بھی جانتی تھی، پھر بھی تم نے یہ سب کچھ کیا۔ زرینہ کا سر شرمندگی سے جھکا، اس کی معصومیت کے ساتھ آپ دونوں نے مل کر کھیلا۔ میں نے آپ پر اتنا بھروسہ کیا، چند ہی دنوں کی تو بات تھی، پھر میں اسے یہاں سے نکال لیتا ہمیشہ کے لیے، اس نے بغیر کوئی لحاظ کیے کہا۔ پر نہیں، آپ نے تو اسے میری بیوی بنانے کی قسم کھا رکھی ہے اور بچوں تک کے بارے میں اس کے ذہن میں ڈال دیا، جبکہ وہ خود ابھی بچی ہے۔ اسے افسوس ہوا اور دونوں کو ملامت سے دیکھنے لگا۔ داراب تم غلط سمجھ رہے، بی بی جان اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتی تھی، وہ تو اس کی زندگی کی خوشی کے لیے یہ سب کر رہی تھی، پر شاید وہ ان کی بات نہ سننا چاہ رہا تھا نہ ہی سمجھنا، اسی لیے تو ان کی بات کاٹ گیا پھر سے۔ نہیں میں غلط نہیں سمجھ رہا، اگر اتنا ہی اسے میری بیوی بنانے کا شوق تھا تو ازدواجی تعلقات بھی سمجھا دیتے تو زیادہ آسانی رہتی۔ اس نے بغیر کسی لحاظ کی ایسی بات کہی جو اسے نہیں کہنی چاہیے تھی زرینہ کے سامنے، پر شاید اس پری کے الفاظ نے اتنی تکلیف دی تھی جو ایسا اثر ہوا تھا اس پر، اسے اس کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتی۔ زرینہ تم زرینہ اور شرمندہ ہی، وہ تو صرف چاہتے تھے پری اپنے معصوم باتوں سے دراب کو خود کی طرف متوجہ کرے، اس کے سارے دکھ دور ہو جائیں۔ سب کو یہی لگا یہ لڑکی صحیح معنیوں میں اس کی زندگی کو روشن کر سکتی ہے، پر لگتا تھا سب الٹ گیا، ان کی ساری تدبیریں بیکار گئی۔ بھائی جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس نے شرمندگی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی پری میاں بیوی اور ازدواجی تعلقات سے بے خبر ہے، وجہ اسے آشنا کرے کہ وہ ہنسی مذاق میں اس کے جذبات کو اور طرف روح دے رہی تھی، جبکہ وہ پہلے جانتے تھے دراب عنقریب اسے چھیڑ لے جائے گا۔ ایک دم بی بی جان نے کہا، دراب وہ تمہاری بیوی ہے، کوئی کھلونا ہے جسے تم اپنے حساب سے چابی ڈال کر چلانا چاہتے۔ انہوں نے لمحہ بھر کو ٹھہر کر کہا، پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جو تم نے سوچا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، تو کیا ہوا تم اسے بیوی بنا کر یہ سب کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں، قطع نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔
آپ نے دیکھ لیا مقدس چچی کبھی یہاں نہیں رہ سکی، تو میں بھی ان کی بیٹی سے تو وہ بھی ان کی بیٹی اس ماحول کا کبھی حصہ نہیں بنے گی۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا، بیٹا تم سمجھنے کی کوشش کو تب یہ اور آج کے حالات میں بہت فرق ہے۔ وہ اس سے اور کچھ کہہ دے وہ اپنی بات شروع کر چکا تھا۔ میں نے جو سوچا ہے میں تو وہی کروں گا، آپ دونوں ایک میری بات کو غور سے سن لے۔ ایک ہفتے کے بعد میں اسے یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔ اس نے اپنی بات دونوں پر واضح کی۔ بی بی جان بے چین ہے، انہوں نے کہا، دراب وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ ان کا لہجے میں یقین تھا، پر سامنے دراب تھا جس نے مضبوط لہجے اور ایک عزم سے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں، اس سے خود محتاط ہونا ہوگا، اپنے فیصلے لینے ہوں گے، اتنا مضبوط بناؤں گا میں اسے۔ غلط کر رہے ہو تم، بی بی جان نے کہا۔ میری نیت صاف ہے بی بی جان، تم کچھ بھی غلط بی بی جان کچھ بھی غلط نہیں ہوگا دراب، اس کی معصومیت سے ہی تمہاری زندگی میں رونق آئی ہے، پھر اندھیرے کے مسافر بننا چاہتے ہو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو چمکے، زرینہ بھی دکھی ہوگی۔ بی بی جان کے آنسو کو اگنور کر کے اور ان کی بات کو رد کرتے دراب نے پرجکی لہجے میں کہا، نہیں، جو کسی کی زندگی روشن کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی اندھیروں کے مسافر نہیں، تو بس اب آپ دونوں ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اب اس نے وان کے اپنے خیر خواہوں کو دراب میری بات سنو، بی بی جان نے کہا، بالکل نہیں، اب جو تم نے سوچا ہے وہ غلط ہے، غلط کا ہے اس کے ساتھ۔ اسے روکنے کی کوشش میں ہلکان تھی، پر وہ اپنے کیے فیصلے سے نہ ہٹنے کا شاید عزم کر چکا تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہا، جو اس کے حق میں بہتر ہے وہی کر رہا ہوں۔ اپنی بات کہہ کر اس نے جاتی ہوئی زرینہ سے کہا، زرینہ رکو۔ اس کے قدم وہی تھم گئے۔ زرینہ جو سر جھکائے جا رہی تھی وہی رکی۔ پہلے جا کر اسے سمجھاؤ کہ وہ ماں بننے والی نہیں۔ اسے عجیب مشکل میں ڈال دیا دراب نے۔ بائی جی میں اس نے ہند کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہاں تم۔ اس نے گھبرا کر بی بی جان کی طرف دیکھا۔ بی بی جان زرینہ کی مشکل سمجھتے ہوئے کہا، دراب یہ تم جا کر اسے سمجھاؤ، زرینہ کا کام نہیں، تو آپ دونوں اسے یہاں تک لائے ہیں، اب آپ دونوں اسے سمجھاؤ گے زنانہ طریقے سے؟ میرے لیے ناممکن ہے، اور آپ جانتی ہیں کیوں؟ وہ لمبی لمبی ڈاک برتا وہاں سے چلا گیا، ان دونوں کو مشکل میں ڈال کر۔ بی بی جان اس پر بہت سی حقیقتیں واضح کرنا چاہتی تھی، پر شاید وہ کچھ سننا کچھ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی مقدس بیگم نے اس گھر کو اپنا آپ سونپا تھا، اس گھر نے اس کو نہیں اپنایا، غلط نہیں تھی وہ صرف سوچ سکی۔ آج بھی وہ یہ سوچتی تھی کہ ضرور اس دن کچھ غلط ہوا ہوگا جو مقدس عدت میں ہونے کے باوجود اس طرح چلے گی۔ اس وقت حالات ایسے تھے، اسے غم کے ماحول میں اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ تھی کہ حالات پر غور کرتے۔ پہلے محرو کا اچانک دل کے دورے سے اس دنیا سے چلے جانا، پھر کچھ وقت بعد مقدس کا گھر چھوڑ جانا، ان کے گھر کو ویران کر گیا۔ اب کیا کریں گے بی بی جان؟ زرینہ نے سوچوں سے باہر نکالا، بی بی جان کو مجھے لگتا ہے کسی وجہ سے پری کو الٹی ہوئی ہوگی، اس لیے اس نے دراب بائی کو ایسا ویسا کچھ کہا ہوگا۔ زرینہ نے اپنی طرف سے اندازہ لگایا تھا جو بالکل صحیح تھا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، ایسا ہی کچھ ہوگا، اس لیے اتنا ناراض ہوا ہے دراب۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں کہا، میں خود ہی جا کر پری کو سمجھاتی ہوں۔ بی بی جان نے اس کی مشکل آسان کی۔ بی بی جان اس کے کمرے کی طرف گئی۔ پری بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آتا اسے کیوں اتنا رونا آ رہا ہے۔ اسے دکھ ہوا دراب کے انداز پر، کتنا غصہ تھا وہ سوچ کر اسے ججری آئی۔ داور بھائی کتنا خوش تھے اپنے بیبی کے آنے پر، اور دراب کتنا غصہ ہوئے اس بات پر۔ پری کے معصوم ذہن میں جو آ رہا تھا وہی سوچی جا رہی تھی۔ بی بی جان کو اپنے کمرے میں آتا دیکھا وہ حیران ہوئی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ آئی تھی، وہ کم ہی سینہ چڑھتی تھی، اگر کبھی مجبوری میں اوپر آنا ہوتا تو چھڑی لے کر آتی، پر ساتھ میں ملازمہ بھی ضرور ہوتی ان کی حفاظت کے لیے۔ بی بی جان نے اس کے پاس آ کر بیٹھے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ وہ چلی جائے۔ کیا ہوا بڑی؟ انہوں نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا تو وہ تڑپ کر ان کے گلے لگی اور کہا، بی بی جان نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ میں ماں نہیں بننے والی۔ اچھا ایسا کیوں لگا تم کو؟ اسے حوصلہ کرتے ہوئے اس سے کہا بی بی جان کی پوچھنے پر اس نے بتایا، ہاں مجھے کیا ہوئی اور چکر آئے، پھر وہ سب بتاتے چلے گی۔ اس کی بات سننے کے بعد ان کو افسوس ہوا اس کی معصومیت جسے دراب نے بچائے رکھا تھا، انہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پر دراب کو کون سمجھائے، ماں تو ہر لڑکی بچپن سے ہوتی ہے۔ گرو سے کھیلتے ہوئے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال کرتے ہوئے، پری کے اندر یہ فطری جذبہ ہے جسے ختم کرنا اس کی سوچوں کا لاغ رخ دینا ہے، جو مشکل ضرور تھا ناممکن نہیں۔ پری بیٹا میری بات غور سے سنو اور مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر وہ اسے سب سمجھاتی چلے گی۔ کتنی دیر وہ ساکت تھی، سب سن کر اپنی بیوقوفی کا سوچ کر پری، دراب عام مردوں سے الگ ہے، اس نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچا ہے۔
پر پہلے تم پڑھو گے لکھو گے کچھ بن جاؤ گے تب وہ خوش ہوگا۔ اس کے ہاتھ تھام کر بی بی جان اسے سمجھایا۔ بی بی جان عام مرد کیسے ہوتے؟ بی بی جان سے اس نے پوچھا۔ میری زندگی میں سارے برے مرد آئے، پھر ایک ہی مرد ہاتھ سے درا بھان، پھر عام مرد کیسے ہوتے ہیں؟ یہ لفظ صرف وہ سوچ سکی۔ بی بی جان اس کے سوال پر حیران ہوئی، پھر کچھ سوچ کر کہا، جانتی ہو عام مرد وہ ہوتا ہے جسے عورت پر جب حق دی جائے تو وہ اسے اپنی ملکیت سمجھنے لگتا ہے اور اپنی خواہشات کا غلام بنا کر اس پر روب ڈال کر اس کی تذلیل کر کے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اسے کم تر محسوس کرواتا ہے۔ ایسی عورتیں عمر سے بڑی ہوتی جاتی ہیں پر اندر سے وہ ایک کند ذہن بچے کی مانند ہوتی ہیں۔ عورتیں غلطیوں پر کی غلطیاں کرتی رہتی ہیں، دن رات اپنے شوہر سے بے عزت ہوتی رہتی ہیں۔ وہ شاید اپنی زندگی کا درد بتا رہی تھی۔ معراج خان آغا جی نے انہیں ایک ایسا مقام دیا تھا اپنی زندگی میں، ان کی پوری آنکھوں کا درد پڑے نے محسوس کیا۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جانتی ہو پر میرا دراب ایسا نہیں، وہ تمہیں شہر لے جانا چاہتے اپنے ساتھ۔ وہ ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی، وہ سمجھ بھی رہی تھی، بس باقی باتیں میں خود سمجھاؤں گا اسے، آپ آرام کر بی بی جان۔ اسی وقت دراب کمرے میں داخل اور کہا، بی بی جان سے پری کو عجیب گھبراہٹ نے گھیر لیا۔ جانے اب دراب کیا کہے اسے شرماتی دراب سے۔ بی بی جان خاموش ہوگی اور پری کو پیار کر کے اور دونوں کو کھانے کا کہہ کے دراب کا ہاتھ تھام کے نیچے چلی گئی۔ فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ پری فریش ہو کر آئی، اب خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر دراب بیڈ پر بیٹھا تھا، موبائل پر بزی، ساتھ میں اس کی طرف بھی متوجہ تھا۔ وہ روح پہ کر کھڑی ہوگی، جوس پی لو، پھر کچھ ہلکا کھا لینا ورنہ پھر کیا آئے گی۔ جی کیا، اس نے دوپٹہ اپنے کندھوں پر پھیلا کر کہا، پھر بیٹھ کر جوس پینے لگی۔ جوس پی کر وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سلجھانے لگی۔ آج اس نے دراب کو نہیں کہا سلجھانے کو، وہ دراب سے شرمانے لگی تھی، پر دراب کی آنکھوں میں اس کے لیے کوئی تاثر نہ تھا۔ جانے کہ اس کا دل اداس ہوا۔ پری، اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ بیٹھ سے اٹھ کر اس کے پاس آئے، اس کے ہاتھ سے برش لے کر اس کے بال سلجھانے لگا۔ پری کی نظر جھکی، وہ دھیرے دھیرے اس کے بال سلجھا رہا تھا۔ پری، شادی بچے سب بھول جاؤ، میں تمہارے لیے اس سے آگے کا سوچا ہے، تمہاری ماں کے سارے خواب تم پورے کرو گی، یہ شادی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس علم میں تمہارے کے لیے یہ سب ضروری ہے، اب بہت جلد میں تمہیں اس ماحول سے دور لے جاؤں گا۔ وہ اسے سکون سے بتا رہا تھا پر اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی، اسے درد اپنے اندر اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے مسیحا کو کچھ نہ کہہ سکی، اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اس سے پیار سمجھ کر حقیقت میں وہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے برش لے اور کہا، میں خود کر لوں گی۔ جلدی بال سلجھانے لگے تاکہ وہ اس کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ آرام سے پڑے، دراب نے کہا، ہاں وہ کھانا کھانے نیچے چلنا ہے۔ اس نے گیلے بالوں کو کیچا لگایا، سر پر دوپٹہ لے کر جانے لگی۔ اسی وقت دراب نے اس کی کلائی پکڑ لی اور کہا، اگلے ہفتے تک ہم شہر چلے جائیں گے، پھر تم آزادی کی سانس لوگی۔ وہ اسے خوشیوں کی امید دے رہا تھا پر اس کا دل نہ جانے درد سے روشناس ہو رہا، تم سمجھ ہی ہو نا؟ دراب نے پوچھا۔ جس سمجھ کی وہ کلائی چھلوا کر چل گئی۔ وہ اس کی آنکھوں کے رنگ دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنی بات کہنے کے بعد پر نظریں چراتے ہوئے چلے گئی۔ اس سنہری آنکھوں کی خوشی اسے عزیز تھی۔ بس بیگم جلدی ہو، پاؤں کی جلن بڑھی ہے۔ آغا جی گھر آتے ہی بی بی جان کو بلائے، ان کے نام سے وہ شوگر کے پیشنٹ تھے۔ یہاں تو پورا سال ٹھنڈا موسم رہتا تھا سوات کا، پھر بھی ان کے پیروں میں جلن زیادہ ہوتی تو ایسے ہی بے چین ہو اٹھتے، پھر انہیں ایسے ہی آوازیں دینے لگتے۔ یہ کام ان کا بی بی جان کرتی تھی۔ وہ آ کر اپنی محسوس کرسی پر بیٹھ کے لاؤنج میں اور پاؤں سامنے پڑی چھوٹی میز پر پھیلا لی۔ انہوں نے آنکھیں مولی، ان کو ایک آواز دے کر ان کے پاؤں پر آئل لگا کر مالش کرنے لگی۔ انہوں نے حیران ہو کر آنکھیں کھولی اور پری کو دیکھا جو ان کے پاؤں کی مالش کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں انوکھی خوشی دیکھی انہوں نے آج۔ اس کی آنکھوں میں اسے اپنا مہروز دکھا۔ اس کی ایسی سنہری آنکھیں ہی تو تھی اور وہ ان آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بنے تھے۔ اپنے سب سے پیاری لاڈلی بیٹی کی نشانی تھی، اس کی کاپی ان کے دل میں تھی سی اٹھی۔ جس محبت کو وہ مہروز کے ساتھ دفنائے تھے، آج وہ جوش مارنے لگی۔ پڑی خود کی طرف ان کو ایسے دیکھ کر ڈر گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور کھڑی ہو گئی جیسے اس سے بڑی غلطی ہوئی ہو۔ اس کی آنکھوں کا تاثر ہو مہروز جیسے سے پہلے غلطی کرتا تھا پھر ایسے گھبرائی نظر سے دیکھتا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی، گھبرا کر دیکھ رہی تھی۔ آغا جی نے دوبارہ سے آنکھیں مولی بغیر کچھ کہے پڑی دوبارہ ان کے پاؤں کی مالش کرنے لگی۔ آغا جی کو سکون مل رہا تھا، کبھی ان کی کسی پوتی کو خیال نہ آیا، کسی کو ان کا اتنا احساس نہ ہوا جتنا پری کو ہوا۔
یقیناً بی بی جان باہر گئی ہوں گی اس لیے بڑی آ گئی۔ ایسا کئی بار ہوا، بی بی جان نہ ہوتی گھر پر، وہ آوازیں دیتے رہ جاتے، بہو آ کر بتا جاتی بی بی جان باہر ہے، یا کوئی ملازمہ بتاتی، پر کسی پوتی کو خیال نہ تھا ان کی اس تکلیف کا۔ آج شدت سے مہروز یاد آ رہا تھا، وہ بھی ایسا ہی تھا، وہ اکثر خواہش کرتے کبھی ان کے خواب میں مہروز آئے، پر وہ کبھی نہ تھا، سب سے چھوٹا اور لاڈلا تھا، کتنی معافی مانگتا تھا اپنی محبت کی شادی کرنے پر آغا جی نے اس کو کبھی معافی کی نوید نہ دی، صرف اپنی انا کی وجہ سے، ورنہ معاف تو وہ کب کا کر چکے تھے۔ وہ کتنے جتن کرتا رہتا ان کی معافی کے لیے، اپنی بیوی اور بچی سے لاپرواہ رہتا، کیونکہ وہ جانتا تھا آغا جی کو زن مرید مرد ناپسند ہے۔ وہ اسی کوشش میں لگا رہتا کوئی موقع نہ دے ان کو ناراض ہونے کا۔ وہ اسے تب ہی معاف کر چکے تھے جب اس نے بغیر اعتراض کے اپنی ایک دن کی بیٹی علیزہ خان کی منگنی کر دی درابھان سے۔ اس کی پیدائش کے چھٹے دن اس کے ناک اور کان چدوا کو اس کو منسوب کر دیا باقاعدہ سے دراب سے۔ تب ہی انہوں نے اس کے پوچھنے پر بابا جان آج تو آپ پوچھا نا، کتنا آس بڑا لہجہ تھا اس کا، پر ان کو رحم نہ آیا، وہ گلا کھنگار کر چلے گئے اور ان کی پیٹھ دیکھتا رہ گیا۔ پھر اس نے کبھی نہ پوچھا وہ اس سے خوش ہوئے یا نہیں، وہ اپنی انا میں ہی قید ہے۔ آج کتنے درد جاگے خاموش آنسو بہتے ان کی بری آنکھوں سے، مقدس بچوں کو لے کر نہ بھاگتی تو شاید آج حالات یہ نہ ہوتے۔ میں اس معصوم پر ہاتھ اٹھایا، کیا مجھے معاف کرے کہ بہت ظلم کر چکا ہوں اس کے ساتھ، وہ سوچ رہے تھے۔ اب وہ ان کے پاؤں تازے پانی سے دھو رہے تھے، انہوں نے آنکھیں کھولی تو پری نے کہا ٹھنڈے پانی سے تھوڑی دیر آرام آئے گا، پر تازے پانی سے بہت دیر سکون رہے گا دادا جی۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں پڑپڑا کر کہا، اسے یہی لگا شاید اس لیے انہوں نے آنکھیں کھولی۔ اس نے صفائی دینا ضروری سمجھا کیونکہ اسے ملازمہ نے بتایا تھا بی بی جان ان کے پاؤں ٹھنڈے پانی سے دھلواتی ہے مالش کے بعد۔ سوری آغا جی، میں نے آپ کو دادا جی کہا کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہنا۔ ان کی چپ سے اسے شے ملی تو وہ اور بولنا شروع ہوئی، ادھر آغا جی، اسے اپنے پاس بلایا۔ اب وہ ذرا گھبرائی، شاید اسے پھر مارے تو مجھے دادا جی کو اچھا لگے گا۔ پہلے اسے لگا وہ اس پر ہاتھ اٹھانے لگے ہیں، ڈر کے مارے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ان کے بڑے ہاتھ کو دیکھا، انہوں نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھول کر کہا، سچ کتنی تکلیف ہوئی ان کو، اس کی بے یقینی دیکھا۔ انہوں نے اس کو پیار سے کہا، ہاں سچ۔ وہ خوشی سے ان کے گلے لگے اور کہا، تھینک یو دادا جی۔ اسے اپنی بےتابی کا احساس ہوا تو جلدی سے ان سے الگ ہوئی۔ وہ شرمندہ لہجے میں کہا، سوری۔ انہوں نے دوبارہ اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا، تمہارا باپ بھی ایسا ہی تھا، سب مجھے آغا جان کہتے پر اسے بابا جان کہنا اچھا لگتا۔ وہ مجھے بابا جان کہتا، کتنا سکون ان کے اندر اترا تھا، آج تم اپنے باپ کے جیسی ہو۔ خاص کر لی آنکھیں وہ ان سے الگ ہوئی تو انہوں نے شفقت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ دادا جی، علیزہ آپ ہی کی بھی آنکھیں بابا جیسی۔ اس نے اپنی زبان دانتوں میں دبائی۔ سوری، میں شرمندہ ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے پوچھا، آپ ناراض ہوں گے نا؟ ان کے ذکر پر امی نے منع کیا ہے، وہ اپنی معصومیت میں بتا رہی تھی۔ ان کے دل میں تیز اٹھی، کاش وہ بتا سکتے۔ وہ غصہ ضرور تھے علیزہ پر اس کا برا وہ کبھی نہیں چاہ سکتے۔ ان کا غصہ صرف مقدس بیگم تک تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا وہ کبھی دراب کو زید دلا کر اسے اس کا مقام نہ دلاتے، ورنہ وہ تو اب تک جا چکا ہوتا ملک سے باہر۔ اگر اس کی جگہ علیزہ ہوتی تب بھی وہ اس کو اس کا مقام دلاتے۔ اب دراب شہر لے جانا چاہتے تب بھی ان کو کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ اب وہ اتنا یقین کر چکے تھے وہ اس سے چھوڑے گا نہیں۔ میں ناراض نہیں ہوں گا علیزہ کے ذکر پر، وہ بھی تمہاری طرح اس گھر کے ہے، بھلے کہیں بھی شادی کر لی ہو، ہے تو بیٹی گھر کی۔ وہ تھی باتونی اور موقع ملا تو ناچتا بولنا شروع ہو گئی۔ بڑے کبھی معافی نہیں مانگتے اور چھوٹے کبھی چاہتے بھی نہیں ہے کہ بڑے ان سے معافی مانگے، بس بڑوں کا پیار بڑا رویہ ہے ان کی طرف ہی ہوتا ہے۔ شام میں دراب آیا تو لانچ میں بڑی آغا جی اور بی بی جان سے مزے سے باتیں کر رہی تھی، چائے بھی ساتھ میں پی رہی تھی۔ دراب کی آنکھیں حیرت سے کھل کے ابھی ایک ہی خیال کا جھٹکا لگا، وہ سنبھلتا اسی وقت ملازمہ نے آ کر کہا، پری بیوی کھانے میں کیا بنائیں گی؟ جو تیاری شروع کر دوں کیونکہ رات کا کھانا جلدی بنتا تھا، وقت نکل رہا تھا، اس لیے ملازمہ نے آ کر پوچھا، سنو آج سے کھانا تم بناؤ گی؟ میری بچی یہ دن میرے ساتھ گزار کے اپنے دادا جی کے ساتھ پھر شہر چلے جانا ہے۔ اسے ویسے بھی سب کو حیرت میں ڈال دیا آغا جی کی بات نے۔ شہر والوں بس غصے سے گھٹتی رہ گئی۔ اس کل کی آئی لڑکی کے لیے اب حویلی کے قانون بدلیں گے، یہ شہر جائے گی؟ وہ سوچتی رہ گئی۔ پیار تو آغا جی ان کی بیٹیوں سے بھی کرتے تھے، پر پری کے لیے ان کا انداز الگ تھا۔ شہر والوں کو ویسے کہ دکھ کیا کم تھا، خدا نے ان کو بیٹے سے نہ نوازا تھا، وہ صرف 2 بیٹیوں کی ماں تھی۔ دراب خوش ہو گیا،
ان کے پاس بیٹھا پڑی اڑکی بغیر کچھ کہے. اسے عجیب لگا پر پوچھ نہ سکا. کچھ دیر میں وہ باب اڑا دی. کافی لئی ساتھ میں ان کا گلاس رکھا تھا. وہ حیران ہوا. وہ اس کی طلب کے بغیر کہہ سمجھ گئی تھی.